السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا کہانی والا۔ میں ہارر سٹوریز نریٹ کرتا ہوں، آپ کا اپنے اس چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ذرا سوچئے کہ آپ کبھی رات کے وقت سفر کر رہے ہو، سنسان ہائی وے ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، آپ اپنی گاڑی پر جا رہے ہوں اور آپ کو سڑک پر صرف آپ کی گاڑی کی روشنی ہی نظر آئے، اور اس دوران اچانک آپ کو آپ کی گاڑی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو یا کوئی آواز سنائی دے، تو آپ کو کیسا لگے گا اور اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج میں آپ کے لیے ایسا ہی ایک واقعہ لے کر آیا ہوں جو کہ خوفناک ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی کہانی ہے جو کہ رات کے وقت ایک سنسان ہائی وے پر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ میرا نام الیاس خان ہے۔ میں کراچی بندرگاہ سے گوادر تک سامان لے کر جاتا ہوں۔ رات کے اندھیروں میں ویران راستوں پر سفر کرنا میرا روز کا کام ہے۔ اکیلے سفر کرنا اب عجیب نہیں لگتا تھا، مگر اس رات جو ہوا تھا اس کے بعد میں ڈر گیا تھا، اور شاید میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈر ہی جاتا۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا، اور میں نے کراچی سے گوادر کے لیے جانا تھا کچھ سامان لے کر۔ میں نے کراچی سے نکلتے وقت ٹرک میں ڈیزل فل کروا لیا تھا تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ میں نے صبح تک پاسنی پہنچنا تھا۔ اب جو لوگ نہیں جانتے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بندرگاہ ہے جو کہ گوادر میں ہے اور پاکستان نیوی کے انڈر آتی ہے۔ میں جس ہائی وے سے سفر کر رہا تھا اس کو کوسٹل ہائی وے کہا جاتا ہے، اور رات کے وقت زیادہ تر آمد و رفت نہیں ہوتی، بس یا تو ہوا کا شور ہوتا ہے، ٹرک کی لائٹس نظر آتی ہے، یا پھر کبھی کبھار کسی چیک پوسٹ کا بلب نظر آ جاتا ہے۔ اس رات موسم بارش والا بن رہا تھا، ہوا چل رہی تھی، کبھی ہلکی سی بوندیں گرتی اور کبھی بس نمی کا احساس ہوتا۔ سڑک کے دونوں طرف جھاڑیاں، ویران علاقہ یا پھر درخت نظر آتے تھے۔ میں نے ٹرک میں ریڈیو چلا رکھا تھا، میں گانے سنتا اپنی مستی میں مگن جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ٹائر کے نیچے کوئی چیز آ گئی ہے، یا ٹائر کسی چیز پر چڑھ کر اتر گیا ہے۔ ذہن میں یہی آیا کہ کوئی پتھر ہوگا، مگر جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ میں نے گاڑی روک دی اور اتر کر دیکھنے گیا کہ کیا چیز ہے۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ سڑک پر کوئی بڑا پتھر ہوگا جس کی وجہ سے اتنا زوردار جھٹکا لگا ہے، اور میں نے سوچا کہ میں اس پتھر کو سڑک سے ہٹا دیتا ہوں۔ لیکن جب میں اتر کر دیکھنے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سڑک کے درمیان میں صرف ایک سیاہ رنگ کا کپڑے کا ٹکڑا پڑا تھا جس پر ریت لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کسی کا کپڑا گر گیا ہوگا، کیونکہ وہ کپڑا زیادہ پرانا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو پاؤں سے سڑک کے ایک کنارے کی طرف سرکا دیا۔ اس کپڑے سے ایک عجیب سی ہلکی سی بدبو آ رہی تھی۔ میں آ کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ اس وقت میری نظر جب وقت پر پڑی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے سفر شروع کیا۔ ابھی مجھے سفر شروع کیے ہوئے 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک
میری گاڑی کے پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی چیز آ کر زور سے ٹرک سے ٹکرائی ہو۔ میں نے اچانک بریک لگا دی۔ اب میں نے ریڈیو بند کیا، ٹرک سڑک کے سائڈ پر لگایا اور اتر کر چیک کرنے لگا، مگر اس آواز کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ویران راستے پر لوٹ مار کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے پاس خاصی رقم ہے، کیونکہ ہم ڈرائیور ہیں، ہم نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کافی سارا سامان لے کر جاتے ہیں، تو ہمارے پاس فیول کے اور ٹرک کی مینٹیننس کے پیسے ہوتے ہیں، جو کہ ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، اس لیے زیادہ دیر یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ میں فوراً ٹرک میں واپس پہنچا اور چل پڑا۔ اب میرا ریڈیو بند تھا، لیکن اب میری دماغی کیفیت تھوڑی عجیب ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور وحشت بھی ہو رہی تھی، اور ایسا بھی لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ تو نیند کو قابو کرنے کے لیے میں نے سگریٹ سلگا لی تاکہ میرا دھیان بھی تھوڑا بھٹک جائے۔ اب ریڈیو بند تھا، ہوا کا کچھ شور تھا، تو میں نے شیشے کو ہلکا سا بند کر دیا، مطلب آدھا کھلا ہوا تھا جس میں سے ہوا کا شور آ رہا تھا۔ اچانک مجھے پیچھے سے کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ میں نے شیشے سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی تو پیچھے ٹرک میں اندھیرا تھا، مجھے کچھ خاص نظر نہیں آیا، مگر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کالا سا سایہ نما چیز معمولی سی حرکت کرتی ہے۔ میں نے اس چیز کو اپنا وہم سمجھا اور بس چلتا رہا، مگر اس بار مجھے وہ ہلچل پہلے سے زیادہ محسوس ہوئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پر کوئی شک ہو اور آپ کا دھیان اس چیز پر نہ بھی ہو تو بھی آپ کی نظر بار بار اس جگہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی اب کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اب وہ سایہ نما چیز کی حرکت مجھے پہلے سے زیادہ محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک آواز آئی، اور کتنی دور جانا ہے؟ یہ آواز بالکل میرے سر کے پیچھے سے اور قریب سے آئی تھی، جیسے کوئی ٹرک کے اندر ہی موجود ہے۔ میری سانس پھول گئی اور میرے اوزان خطا ہو گئے، میرا جسم جیسے جم سا گیا تھا۔ میں اپنے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میری زبان پر نہیں آ رہی تھی، جیسے میں بھول گیا تھا۔ میں نے اپنا پورا زور لگا کر زور زور سے اللہ کہنا شروع کر دیا اور بس ٹرک چلاتا رہا۔ اب میری کوشش یہ تھی کہ میں رکنے کی بجائے کسی آبادی والی جگہ پر، کسی چیک پوسٹ پر یا کسی آرام گاہ کو ڈھونڈ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک چیک پوسٹ کی روشنی نظر آئی۔ میں فوراً وہاں پہنچا، اپنا ٹرک سڑک کے سائڈ پر لگایا اور بھاگتا ہوا پولیس والوں کے پاس ہانپتا ہوا پہنچا۔ وہ چائے پی رہے تھے۔ میں نے اپنی خراب حالت میں ان سے پانی مانگا۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ میں پورا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ بھی پوچھے بغیر مجھے کہا کہ تم رات کے وقت اس راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ میں ان کی بات سمجھ نہیں پایا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ پھر ایک پولیس والا بولا کہ یہ راستہ رات کے سفر کے لیے محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اکثر عجیب واقعات ہوتے ہیں۔
اور حادثے ہوتے ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے ہو۔ اگر تم ڈرائیور ہو اور تم اکثر موٹر وے پر سفر کرتے ہو تو کیا تمہیں معلوم نہیں؟ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی بڑے نقصان سے بچ گیا۔ کچھ دیر وہاں آرام کیا تو جیسے ہی فجر کا وقت ہوا نماز پڑھی اور پھر وہاں سے اپنا سفر شروع کیا۔ اس وقت سورج کی ہلکی سی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جو کہ اب ٹرک کے اندر بھی آ رہی تھی۔ میں نے ریڈیو پر قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں چلا لی اور پھر کچھ گھنٹوں بعد میں خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس دوران میری نظر 2-3 دفعہ ٹرک کے اندر اس حصے پر پڑی، مگر اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر آئندہ کے لیے یہ ارادہ کیا کہ اس راستے سے رات کا سفر نہیں کروں گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے خوفناک قسم کے سچے واقعات سننے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے تو میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والا ہر خوفناک قصہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے۔